مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی رہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت اور مشکل وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب میت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، وہ لمحہ جب انسان اپنی زندگی کے آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی طاری ہوتی ہے، اہل خانہ آنکھوں میں نمی کے لیے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس وقت اس شخص کو سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا ہوتا ہے وہ ہے اپنی روح کی بے چینی۔ وہ روح جو ساری زندگی جسم کی قید میں قید رہی، اب آزاد ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ آزادی کوئی خوشی نہیں لاتی، بلکہ ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جو یا تو دائمی سکون کی جانب لے جائے گا یا ایسی اذیت کی طرف جس کی کوئی انتہا نہیں۔ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے، ایک سناٹا، ایک سسکی، جیسے کوئی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو۔ اور جب فرشتہ موت اس طرح کو کھینچتا ہے تو اگر وہ روح نیک ہو تو یوں نکلتی ہے جیسے پانی مشک سے بہتا ہے، مگر اگر بدکار ہو، گناہوں میں لت پت ہو، اگر اللہ کے احکام کو ٹھکرا چکی ہو، نمازیں چھوڑ چکی ہو، ماں باپ کی نافرمان ہو، انسانوں کے حقوق پامال کر چکی ہو، زنا، جھوٹ، سود، دھوکہ دہی، چغلی، حسد اور تکبر میں ڈوبی ہو، تو پھر وہ روح یوں کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں بھرے کپڑے کو خاردار جھاڑیوں میں سے زبردستی کھینچا جائے۔ ہر کانٹا گوشت کو نوچتا ہے، ہر دھاگا چیختا ہے، ہر جھٹکا روح کو تڑپا دیتا ہے۔ فرشتے خصمناک ہوتے ہیں، چہروں پر سختی، ہاتھوں میں انگارے اور ان کی زبانوں پر لعنت ہوتی ہے۔ وہ روح کو کھینچ کر لے جاتے ہیں اور آسمان کی جانب لے جاتے ہیں، مگر پہلا آسمان بھی اسے قبول نہیں کرتا، اس پر لعن طعن کی جاتی ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسے واپس زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور قبر میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ قبر میں اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اندھیرا، تنہائی، سانپ، بچھو، آگ، چیخیں، عذاب اور پھر منکر نکیر کے وہ سوال جس کا جواب زبان پر نہیں آتا، کیونکہ ساری زندگی اس زبان سے جھوٹ بولا، غیبت کی، ناپ تول میں کمی کی، سچ کا ساتھ نہ دیا، اور پھر روح تڑپتی ہے، بلکتی ہے، چیختی ہے کہ کاش میں دنیا میں پلٹ جاؤں، سجدے کر لوں، ماں کے قدم چوم لوں، یتیم کا سر سہلا لوں، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں، مگر اب سب دیر ہو چکی تھی، نہ اب وقت ملے گا، نہ توبہ کا دروازہ کھلے گا، نہ معافی کا موقع ملے گا۔ روح کو قبر کے عذاب میں تڑپایا جاتا ہے، ایک لمحہ 1000 برس کی اذیت جیسا ہوتا ہے، ہر دن قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، اور پھر جب قیامت آئے گی تو یہی روح دوبارہ جسم میں لوٹائی جائے گی اور پھر ایک اور حساب ہوگا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن کی شدت کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے، جو صرف وہی محسوس کرتا ہے جس کی روح دنیا سے رخصت ہو رہی ہو۔ یہ روح اگر ماں کی نافرمان ہو، اس کے چہرے پر کالا پن چھا جاتا ہے، اگر حرام کما کر اولاد کو کھلایا ہو تو فرشتے اس پر تھوکتے ہیں، اگر قرآن کو نہ پڑھا ہو، نماز کو ضائع کیا ہو تو آسمان کے در و دیوار بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر عذاب کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی کسی جنازے میں شرکت کی ہو اور میت کے چہرے پر ہو جانے والی سختی دیکھی ہو، اس بدن کی ٹھنڈک کو محسوس کیا ہو، تو یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ قبر میں دفنائے گئے مگر قبر نے ان کے بدن کو قبول نہ کیا، کتنے لوگوں کے جنازے کے وقت بارش ہوئی اور کتنے لوگوں کے لیے آسمان نے لعنت برسائی۔ ساری زندگی جو مزے کیے، جو گناہ کیے، جو وقت ضائع کیا، جو دل دکھائے، اب ان کا بدلہ روح چکاتی ہے۔ اب نہ سوشل میڈیا ہے، نہ لائکس ہے، نہ فالوورز ہے، نہ مال، نہ شہرت، صرف تنہائی، وحشت اور وہ اذیتیں جو ہر لمحہ روح کو کاٹتی رہتی ہیں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، ہماری آس پاس کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی قبر میں چیخ رہا ہوتا ہے، کوئی روح عذاب میں جھلس رہی ہوتی ہے، مگر ہمیں ان سب کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم دنیا کی مستیوں میں گم ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو کم ہنسا کرتے اور زیادہ روتے، کیونکہ میں قبروں کو دیکھتا ہوں اور روحوں کو تڑپتا دیکھتا ہوں، جہنم کو لپکتے دیکھتا ہوں۔ تو اے انسان، ابھی وقت ہے، سجدے کر لے، توبہ کر لے، دل سے رب کو پکار لے، لوگوں کو معاف کر دے، اپنی غلطیوں پر آنسو بہا، ورنہ ایک دن تیری بھی روح نکلے گی، اور اگر وہ وقت بدترین حالت میں آیا تو تیری روح بھی تڑپتی رہے گی، سسکتی رہے گی، جلتی رہے گی، اور اس وقت صرف وہی کام آئیں گے جو تو نے رب کے لیے کیے ہوں گے۔ مرنے کے بعد روح کو جو درد
جو اذیت، جو تنہائی، جو بے بسی کا سامنا ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی تکلیف سے 1000 گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے خود کو بچا لیں، سنبھل جا کے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام موز اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے۔ یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی ساحے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش کنزیلوں میں اور بعض کی علیین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جب کوئی قبر پر آئے اسے دیکھے پہچاننے کی اس سے بات سنتے ہیں۔ ائمۃ الکرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جان جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے عالم بالا میں مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، جہاں چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کا اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ آواز میں سوال کرتے ہیں، پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرا کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائیں عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرس ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے۔
اور نیکیوں کے اعمال مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر سامنے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے، یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں۔ کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور سور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے غسل دینے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرے نہ لگاتا کہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ آج جنازہ اٹھانے والوں میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر سب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال اور اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزل سب آسان ہے، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان کی طرف سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر جب قبر دیکھ کر روتے ہیں تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور، کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے میں لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سازش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری یہ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمام اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے۔ اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔